عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، انسان کی عموماً یہ طبیعت اور یہ اس کی عادت ہے کہ یہ نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، اور جس وقت نعمت ہوتی ہے اس وقت اسے اس کا احساس نہیں ہوتا، اور نعمت کا احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ نعمت اس سے چھن جاتی ہے۔ اور بہت ساری نعمتیں، ایک دو نہیں بے شمار نعمتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے پاس موجود ہوتی ہیں، لیکن انسان ان نعمتوں کی قدر نہیں جانتا اور قدر کرتا نہیں ہے اور ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ ان نعمتوں میں سے دو بڑی نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ بہت زیادہ غفلت کا شکار ہیں، بہت گھاٹے میں ہیں، بڑے خسارے میں ہیں، بڑے نقصان میں ہیں۔ اب جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ بڑا ہی نقصان اٹھا رہے ہیں، بہت گھاٹے میں ہیں، بہت ہی زیادہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اور وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ، صحت نمبر ایک، اور دوسرا فرصت۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اب اس حدیث پہ ہم غور کریں تو سب سے پہلی بات کہ یہ دو نعمتیں جو ہیں ان کا بندہ احساس کرے کہ صحت ہونا، یعنی صحت کیا ہے؟ چھوٹی موٹی بیماریاں ہر انسان کو ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، لیکن ایسی حالت کہ جس میں بندہ اپنے معمول کی سرگرمیاں سر انجام دے سکتا ہو، مثلا انسان اٹھ کے خود واش روم میں جا سکتا ہو، نماز پڑھ سکتا ہو، اپنی ڈیوٹی جو بھی اس کی ہے وہ سر انجام دے سکتا ہو، اپنا کاروبار کر سکتا ہو، اپنی ملازمت کر سکتا ہو، کھا پی سکتا ہو، یہ حالت جو ہے یہ عموماً صحت کی حالت ہے۔ اور یہ نعمت جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی نے کہا نا کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، تو ایک بندہ کہتا ہے جی کہ جو بیمار تھا وہ کہتا ہے جی کہ یہ پتہ نہیں کون بندہ تھا جس نے یہ محاورہ بنایا کہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تندرستی کروڑ ہا اربوں نعمت ہے، تندرستی کروڑ ہا نعمت ہے، یہ ہزار نعمت نہیں۔ ہزار لفظ ویسے بس تکثیر کے لیے یا زیادہ کے لیے استعمال ہوا، مطلب یہ نہیں کہ اتنی نعمت ہے۔ تو یہ جو تندرستی ہے، صحت ہے کہ جس میں انسان اپنے معمولات سر انجام دے سکتا ہے، خود اٹھتا ہے، خود سوتا ہے، کروٹ بستر پہ ہے، کروٹ بدلتا ہے، اپنی آنکھیں جھپکتا ہے، اپنے ہاتھ ہلاتا ہے، جو ہے وہ کھاتا خود ہے، پیتا خود ہے۔ کتنے لوگ آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر اتنی سخت نہیں ہوتی اپنے ہاتھ کو خود حرکت دے سکیں، اپنی کروٹ خود بدل سکیں۔ کتنے لوگ ہیں جو خود سانس نہیں لے سکتے، ان کو آکسیجن لگی ہوتی ہے، یا یہ کہ مصنوعی سانس وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو چل نہیں سکتے، کتنے لوگ جو دیکھ نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو کھا نہیں سکتے، جو پی نہیں سکتے، جو واش روم تک نہیں جا سکتے۔ آپ دیکھیں یہ کتنے بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، یہ آپ دیکھیں الائٹ ہاسپٹل کے بھی چلے جائیں، مثلا کہ فیصل آباد کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، سب سے بڑی ایمرجنسی اس کی ہے، اور اس کی ایمرجنسی یا آئی سی یو اس سے بھی آگے چلے جائیں، وہاں جا کے دیکھیں آپ کو کوئی بیڈ خالی نہیں ملے گا۔ اور ایک ایمرجنسی میں ہم دیکھیں ایک بیڈ پہ کئی مریض لیٹے ہوتے ہیں۔ یہ کارڈیالوجی میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ محفوظ ہی رکھے سب کو، لیکن کبھی جانا پڑ جاتا ہے، انسان زندہ ہے نا، تو کسی کا پتہ لینے کے لیے، کسی کی تیمارداری کے لیے، یا خود انسان کو کوئی مسئلہ، وہاں پہ جا کے کیفیت ہوتی ہے ایک بیڈ پہ دو مریض ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہارٹ اٹیک آیا ہوتا ہے اور وہ کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو ڈرپس وغیرہ لگی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو باہر انتظار کرے جن کو کرسی بھی میسر نہیں ہوتی، یعنی پھر وہ دیکھیں ان کے آگے وارڈز ہیں، ان کے آگے
جو ہے وہ جیسے مطلب ہر ہاسپٹل میں آپ اس میں چلے جائیں، ڈی ایچ کے او میں چلے جائیں، کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں، ہر ہاسپٹل میں آپ کو مریض جاتے ہوئے آئیں گے، نظر آتے ہوئے نظر آئیں گے. وہاں پہ پہنچے آپ کو وہ چیخوں جیسی خوفناک جو ہے وہ ایمبولینسوں کی آوازیں اور اسٹریچر اور اس کے ساتھ جو ہے ویل چیئر، یہ سارے مناظر آپ دیکھیں اور ان مناظر کو دیکھنے کے بعد آپ اپنے آپ پر غور کریں. اب لوگ یہاں پہ بیٹھے، سب لوگ بیٹھے، ہم بیٹھے ہیں کہ صحت کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے الصحہ، کہ صحت جو ہے اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے. اور دوسری والفراغ، اور فرصت ہونا، اور فرصت ہونا. یعنی کہ فرصت کیا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے لیے وقت مل جائے. فرصت سے مراد یہ نہیں کہ ویلا 24 گھنٹے ویلا، یہ نہیں فرصت. یہ ایسا تو یہ تو بہت بڑی جو ہے وہ انسان کے لیے مصیبت ہے. فرصت یہ کہ انسان اپنے کام کو وقت دے، اپنے گھر کو وقت دے، اپنے آپ کو وقت دے، اپنے صحت کا خیال رکھے. جس طرح دیکھیں یہ ایک فرصت ہے انسان کے لیے کہ انسان جو ہے وہ اس کے پاس کھانے کا ٹائم ہے، پینے کا ٹائم ہے، سونے کا ٹائم ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایسے، خاص طور پر جو لوگ دوسرے ملکوں میں کام کے لیے جاتے ہیں نا، ان کے پاس سونے کا پورا ٹائم نہیں ہوتا، پورا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنی نیند پوری کر سکے، کیونکہ ان پر ذمہ داریاں اتنی ہوتی ہیں، کام کا برڈن، کام کا بوجھ اتنا ہوتا ہے. اور کتنے لوگ ہیں کہ جن کے گھر کا کام چلتا نہیں سوائے اس کے کہ وہ محنت کرے اور اضافی طور پر محنت کرے. فرصت نہیں ان کے پاس ہوتی. تو یہ فرصت اللہ تعالیٰ دے کہ انسان کوئی مثلا 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے بھی ڈیوٹی کرے اور اس کے بعد 6 7 8 گھنٹے سونے کے لیے موجود ہوں، گھر والوں کے لیے دینے کے لیے وقت موجود ہو. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سارے اوقات میں کسی کو اتنی توفیق دے کہ وہ اپنے وقت پہ نماز پڑھ سکے، وقت پہ اللہ کی عبادت کر سکے. تو یہ چیزیں جو دو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا مغبون فیہما کثیر من الناس، بہت سارے لوگ جو ہے اس بارے میں جو ہے وہ خسارے میں اور گھاٹے میں ہیں، ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے. اور خاص طور پر دیکھیں یہ جو بچے سٹوڈنٹس ہیں، پڑھنے کی جن کی عمر ہے، یہ طالب علم ہے، ان کے پاس کتنی فرصتیں آتی ہیں. ان کو گرمیوں کی چھٹیاں ملتی ہیں، ان کو سردیوں کی چھٹیاں ملتی ہیں، ان کو جناب قائد اعظم ڈے کی کبھی چھٹی، کبھی جو ہے وہ یہ ہفتے میں 2 چھٹیاں، ایک چھٹی تو ہوتی ہے. بہت سارے اسکول کالج وغیرہ ان میں ہفتے کی 2 چھٹیاں ہوتی ہیں، اتنی فرصت. اور پھر دیکھیں پڑھنے کا ٹائم کتنا ہے اور اس کے بعد فرصت کتنی ہے، سونے کا ٹائم کتنا ہے، فرصت کتنی ہے. اور اسی طرح تقریباً ہر بندے کو عام طور پر یہ کام وقت مل جاتا ہے. یہ 2 نعمتیں جس بندے کے پاس اکٹھی ہو جائیں، یعنی اس کے پاس صحت بھی ہے اور اس کے بعد فرصت بھی ہے، اور پھر وہ اس کی قدر نہ کرے، تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتی، مغبون بڑے گھاٹے میں اور نقصان میں ہے. اس کو آپ یوں دیکھیں، دنیا میں قیمتی ترین چیز جو ہے وہ وقت ہے. انسان کا وقت ہے. جس وقت موت آئے گی، آپ کو پتہ ایک لمحہ بھی لا تستقدمون ساعتا ولا تستاخرون، وقت کی قدر اس وقت ہوگی جب اللہ رب العزت ایک لمحہ بھی نہیں دیں گے، ایک لمحہ بھی نہیں ہوگی کہ انسان جو ہے وہ کوئی نیکی کر سکے، یا جو ہے وہ کوئی، دیکھیں نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں نے کئی دفعہ سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا تمہیں پتہ ہے اس قبر والے کی حسرت کیا ہے اور اس کی تمنا کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے رسول کو پتہ ہے جو اس نے بتایا. تو آپ نے فرمایا اس کی تمنا صرف اتنی ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اتنی مہلت دے، اتنی صرف مجھے زندگی دے دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں پھر مر جاؤں، صرف اتنی مہلت دے دے. ہمارے پاس کتنی رکعتوں کی مہلتیں ہیں، ہمارے پاس اللہ کا ذکر کرنے کی کتنی مہلتیں ہیں، کتنی فرصت ہے. تو یہ 2 چیزیں جس کے پاس اکٹھے ہو جائیں، یعنی فرصت بھی ہو اس کے پاس اور اس کے پاس پھر صحت بھی ہو، تو نبی علیہ السلام فرمایا مغبون فیہما کثیر من الناس، لوگ کی اکثریت اس میں گھاٹے میں ہے. آپ گھاٹے میں کس طرح آپ یوں سمجھے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ قیمتی ترین چیز کیا ہے، قیمتی ترین چیز وقت کیا ہے،
وقت ہے۔ اچھا، یہ چیز کوئی بھی قیمتی ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک ہیرا ہے، ایک کے پاس ہیرا ہے، اس کی قیمت 10 لاکھ روپے ہے، اس کی قیمت 10 لاکھ، یا آپ نے 10 لاکھ روپے میں خریدا ہے، یہ 10 لاکھ روپے اس کی قیمت ہے، تو اس میں آپ فائدہ کس طرح حاصل کریں گے کہ وہ 10 لاکھ کا 11 لاکھ میں بک جائے، 10 لاکھ کا 11 میں بک جائے، یہ 10.5 میں 10 میں 12 میں اتنے بکے، یہ ہے فائدہ، یہ ہے فائدہ۔ اگر 10 لاکھ کا 10 لاکھ میں بکے تو یہ کیا ہے؟ یہ فائدہ نہیں ہے، نہ نقصان ہے۔ لیکن 10 لاکھ کا اگر 9 لاکھ میں بکے، یہ کیا ہے؟ نقصان۔ 8 میں بکے، 7 میں بکے، 6، اور اگر کوئی شخص جو ہے اس کو مفت میں چلے گیا کسی کا، تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے؟ اس سے بڑا کوئی نقصان ہے؟ اس سے بڑا بھی نقصان ہے۔ اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان وہ ہیرا، کوئی اس سے ہیرا بھی لے جائے اور اس کے پلے سے اور بھی کچھ لے جائے، انسان سے ہیرا بھی لے لے، چھین لے، اور اس کے پلے سے بھی اور کچھ لے جائے، تو یہ نقصان سب سے بڑا ہے۔ اب یوں وقت کو سمجھے، قیمتی ترین چیز کیا ہے؟ وقت ہے۔ قیمتی ترین چیز کیا ہے؟ وقت ہے۔ اس وقت کا بہترین نعم البدل کیا ہے؟ کہ اس وقت کو اللہ کی عبادت میں صرف کیا جائے۔ جیسے اللہ نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے وہ گاٹے، سارے انسان گاٹے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہے۔ تو یہ انسان گاٹے میں نہیں ہے، یہ مغبون نہیں ہے، جس کے اندر یہ 4 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ آمنو، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے اپنا وقت نیک اعمال میں صرف کیا، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے، یعنی نیکی کا حکم دیتے رہے اور برائی سے روکتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور اس پہ آنے والی مصیبتیں اس پر صبر کرتے رہے، یا جو ہے وہ نیکی کرنے میں جو مشکل پیش آتی ہے اس پہ وہ صبر کرتے رہے۔ یہ لوگ گاٹے میں نہیں ہے۔ گاٹے میں کون ہے؟ کہ جس کے پاس وقت جیسی اور صحت جیسی قیمتی چیز موجود ہے۔ تو اس میں سب سے زیادہ فائدے والا کون انسان ہے؟ سب سے پہلے فائدے والے کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ فائدے والا کون ہے؟ جو اس وقت کے بدلے میں جنت خریدتا ہے۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ دنیا کی ساری دنیا کی نعمتیں آخرت کے مقابلے میں کتنی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا، ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جتنا ایک چونچ میں سمندر سے ایک چڑیا چونچ میں پانی بھر لے، اتنا، یا کوئی چیز انگلی ڈبو کے نکال لے، اس انگلی میں جتنا پانی لگے گا یہ دنیا ہے، باقی سارا سمندر آخرت ہے، اتنی ہے۔ اور وہ شخص کتنا سمجھدار ہے جو اس ایک چونچ پانی کے بدلے میں 7 سمندروں کو خرید لیتا ہے۔ اس سے بڑا عقل مند ہے کوئی؟ اس سے زیادہ کوئی سمجھدار ہے؟ کہ اس کے پاس وقت ہے، صحت ہے اور فرصت ہے، تو اس صحت اور فرصت سے کیا کرتا ہے؟ وہ جنت کی کھیتی باڑی کرتا ہے۔ مثلا دیکھیں حدیث میں آتا ہے نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ایک ایک لفظ پڑھتے جاؤ، جنت میں درخت لگتے جائیں گے۔ اور آپ نے یہ سنا ہے نا، جو نماز فرض نماز کے بعد جو ایک دن میں 12 سنتیں ادا کرتا ہے، 12 سنتیں، بہت سارے لوگ سمجھ اچھا فرض نہیں ہے، چھوڑ دی، 12 سنتیں ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ مجھے بتائیے، یہ وقت جو آپ نے یہ سنتوں کا چھوڑ کے آپ دنیا کے کاموں میں لگے یا فضول کاموں میں لگے، اس سے بڑا قیمتی منافع اور آپ کو کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے جنت میں اپنا گھر بنا لیں؟ یہ انسان عقل مند ہے، جس کو اللہ نے صحت دی اور فرصت دی، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو نماز میں صرف کرتا ہے، اور نماز میں بھی اس طرح اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے تکبیر اولیٰ میں شامل ہوتا ہے، نماز سے پہلے پہنچتا ہے، صف اول کا اہتمام کرتا ہے،
نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، نماز کے بعد نماز کے اذکار کرتا ہے، نماز کے بعد اس کی سنتیں ادا کرتا ہے، مسجد میں آ کے تحیت المسجد پڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے رمضان کے روزے رکھتا ہے، جس کے پاس صحت موجود ہے وہ نفلی روزوں کا اہتمام کرتا ہے، جو وہ شوال کے روزے ہو، وہ جمعرات کا روزہ ہو، وہ سوموار کا روزہ ہو، وہ ایام بیز کا روزہ ہو، یا وہ جو ہے وہ عرفہ کا روزہ ہو، محرم کے جو 2 روزے ہیں محرم کے، وہ عاشورہ کے روزے ہوں، یعنی کوئی بھی یہ کام کرتا ہے جس کو صحت ہے، جس کے پاس، وہ اس کے ساتھ یہ کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرصت دی اور توفیق بھی دی، وہ حج کرتا ہے، وہ اللہ کے رستے میں وہ عمرہ کرتا ہے، وہ صدقات و خیرات کرتا ہے، وہ اللہ کے رستے میں جو ہے وہ محنت کرتا ہے، اپنے بھائیوں کے کام آتا ہے، وہ نیکی کے کام کرتا ہے، روزے آئے روزے فرض روزے رکھتا ہے، کہ رات کا قیام، اس کی رات کا دیکھیں رات ہے لیکن ایک رات ہے وہ ساری فضول کاموں میں گزار دینا یا سو کے گزار دینا، لیکن اس کی کتنی قیمتی رات ہے جس نے اپنے رات کا ایک وقت اللہ کے ہاں قیام میں گزار دیا، جس نے اپنے رات کا وقت تہجد میں گزار دیا، اس کا وقت کتنا قیمتی ہے جس نے اپنے وقت کو اللہ کے کلام کے پڑھنے میں لگا دیا، یا اللہ کی کلام قرآن کریم کو سمجھنے میں لگا دیا، یا کسی اللہ کی مجلس، اللہ والے کی کسی مجلس میں بیٹھ گئے جس میں جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، یا جس میں نصیحت کی جاتی ہے، دین کی تعلیم اس میں کی دی جاتی ہے، یا جس میں امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دیا جاتا ہے، یا برائی سے جس میں روکا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ وہ دنیا کا عقل مند ترین انسان ہے جس نے اس وقت کے بدلے میں، اس ہیرے کے بدلے میں، ہیرے نہیں خریدے بلکہ اس نے بڑے جو ہے وہ بہت بڑا منافع کما لیا، صرف اس کے برابر نہیں بلکہ اس سے کئی گنا، جیسے کوئی ایک نیکی کرتا ہے اللہ اسے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اجر دیتے ہیں، یعنی کہ یہ اتنا منافع ہے کہ 1 منٹ کو آپ نے 10 گنا کی نیکیوں سے بدل دیا، اور بلکہ اللہ چاہے 700 گنا کی نیکی سے بدل دے، اللہ چاہے تو واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے وہ اس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، یہ سب سے عقل مند ترین انسان ہے جس نے اپنے وقت کا صحیح ترین استعمال کیا۔ اس کے بعد وہ انسان ہے جس نے اپنے وقت کو نقصان میں استعمال کیا، اپنے وقت کو نقصان میں استعمال کیا۔ دیکھیں یہ بات بھی یاد رکھیں، اگر کوئی شخص اللہ کا فرما بردار ہے اور وہ کسب حلال کرتا ہے، یعنی حلال مزدوری کرتا ہے، حلال کاروبار کرتا ہے، حلال محنت مزدوری کرتا ہے، تو یہ شخص بھی اپنے وقت کو قیمتی بنا رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حق بھی ادا کر رہا ہے، بندوں کا حق بھی ادا کر رہا ہے، تو اس کا وقت بھی قیمتی ہے، اس کا وقت بھی قیمتی ہے، یہ بھی اپنے وقت کو صحیح لگا رہا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک انسان ہے جس کے پاس ایک قیمتی ترین وقت ہے، لیکن اس وقت کو کس طرح گزارتا ہے؟ وہ جناب وہ جو ہے وہ سو ہی جا رہا ہے، سونے کے علاوہ فرصت کوئی نہیں، یا گپے ہانکی جا رہا ہے، یا فضول میں فارغ بیٹھا ہوا ہے، یا موبائل پہ مصروف ہے۔ ایک تو یہ انسان ہے جس نے اپنے سرمایہ کو ضائع کیا، لیکن سب سے زیادہ گھاٹے والا انسان وہ ہے جس کے بارے میں نے ذکر کیا تھا نا، جس سے اس کا ہیرا بھی چھین لیا جائے اور اس کے پلے سے بھی کچھ لے لیا جائے، جس نے اپنے وقت کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا، یعنی قیمتی ترین چیز، جس نے اپنا قیمتی وقت بھی ضائع کیا اور اس کے بدلے میں اپنے آپ پر بوجھ بھی ڈال لیا، جس نے جو ہے وہ اپنے وقت کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کیا، نماز کے وقت میں نماز نہیں پڑھی بلکہ غیبت کرتا رہا، چغلی کرتا رہا، موبائل پہ غلط چیزیں دیکھتا رہا، ٹی وی پہ غلط چیزیں دیکھتا رہا، یا کسی بھی اللہ کی نافرمانی میں جو ہے وہ مصروف رہا۔ جیسے آج کل بہت سارے لڑکے لڑکیاں وہ جو ہے وہ بچے اجنبی لڑکیوں کے ساتھ، لڑکیاں اجنبی لڑکوں کے ساتھ فون پہ مصروف جو ہے وہ دوستیاں لگ رہی، یہ گناہ کے بڑے ترین کاموں میں سے ہے۔
اور یہ چیز جو ہے یہ گھاٹے والا شدید اور سریع نقصان اٹھانے والا یہ شخص ہے، یہ سریع نقصان اٹھانے والا شخص ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی بجائے جس نے سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا کیا، مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ جس نے سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنا نقصان اٹھایا۔ جس طرح اور دیکھیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو کہ صحیح مسلم میں ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل الناس یغدو، صبح لوگ اٹھتے ہیں نا تو دو حالت ہوتی ہیں، دو حالتیں ہوتی ہیں لوگوں کی، فبائع نفسها فمعتقها، ایک وہ ہے جو اپنے آپ کو فروخت کر کے اس کو آزاد کروا لیتا ہے، اپنے آپ کو فروخت کر کے آزاد کروا لیتا ہے، یعنی اپنے نفس کو اللہ کے ہاں پیش کرتا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون، سب سے پہلے ایمان ہے، ایمان، پھر جہاد، یہ ساری چیزیں جو لوگ جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں پیش کر دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں عبادات کرنے میں بھی، اور جہاں جو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے نیکی کی، تو یہ لوگ جو ہے معتقها، اس نے اپنے آپ کو آزاد کروا لیا، او موبقها، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے نفس کو فروخت کر کے اس کو تباہ کر لیتے ہیں، اپنے نفس کو فروخت کر کے اس کو تباہ کر لیتے ہیں۔ یہ دو ہی حالتیں انسان کی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی صحت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، اس زندگی کے ایک ایک پل اور ایک ایک لمحے کی قدر انسان کو اس وقت پتہ چلے گی جس وقت وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، کہ ہر بندے کو اس کے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور وہ ایسے اس کو جما دیا جائے گا کہ وہ اپنے قدم وہاں سے ادھر ادھر نہیں کر سکے گا۔ اللہ رب العزت پھر اسے 5 سوال کریں گے، ان 5 سوالوں کا جواب دینے کے بغیر اس کے قدم ہل نہیں سکیں گے۔ اور وہ 5 سوال کون سے ہیں؟ ان عمرہ فیما افنا، یہ عمر کہاں پہ صرف کی ہے۔ یہ سوال سادہ لگتا ہے، عمر کہاں پہ گزاری، جو میں پڑھتا تھا یہ وہ نہیں، اللہ رب العزت نے ایک ایک سیکنڈ کا حساب لینا ہے، ایک ایک سیکنڈ کا، جسے کہتے ہیں نا کہ قیامت کا دن اتنا لمبا ہوگا، اس میں یہی سوال ہوں گے۔ ہاں جی، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو مکلف بنا تھا، تو بالغ ہوا تھا، تو بتا پہلا سیکنڈ، دوسرا سیکنڈ، تیسرا سیکنڈ، پہلا منٹ، دوسرا منٹ، پہلا گھنٹہ، دوسرا گھنٹہ، پہلا دن، دوسرا دن، پہلا ہفتہ، دوسرا ہفتہ، پہلا مہینہ، دوسرا، پہلا سال، دوسرا سال، موت تک ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے۔ عن عمرہ فیما افنا، چل پوری عمر کا حساب دے یہاں پہ، پہلا سوال۔ دوسری وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کہاں پہ گزاری ہے۔ دیکھیں ایک تو بچپن تھا، مکلف نہیں تھا، بڑھاپے میں بڑے عذر ہوں گے، جوانی کہاں پہ گزاری، جب صحت تھی تیرے پاس، فرصت تھی، سارا کچھ تھا، قوت تھی تیرے اندر، سمجھ تھی، سوچ تھی، طاقت تھی، یہ جوانی ایک ایک لمحے کا حساب تھی۔ نمبر 3 وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَفْنَاهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، یہ مال بتا ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے، کہاں کہاں سے کمایا ہے، بتاؤ یہ کہاں سے آیا تھا، یہ کہاں سے، یہ کہاں سے، یہ کہاں، سارا حلال مال ہے۔ اچھا اب بتا خرچ کہاں پہ کیا تھا، یہ کھانے میں، یہ پینے میں، یہ اللہ کی نافرمانی میں نے مال اس لیے دیا تھا۔ ایک ایک پیسہ جو اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہوا ہوگا اس کا سارے کا حساب دینا ہے۔ اور
پانچواں وہ ماذا عمل فیما علم، میں نے تجھے علم دیا تھا، تمہیں پتہ تھا نماز فرض ہے، تمہیں پتہ تھا والدین کی فرما برداری فرض ہے، تمہیں پتہ تھا اللہ اور اس کے رسول کے احکام کیا ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، پتہ تھا نا؟ بتاؤ عمل اس میں کتنا کیا ہے؟ تمہیں پتہ تھا کہ میں نے کہا تھا کہ لا یزالو، کہ کہتے میرے پیغمبر نے بتایا تھا کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے تھی، یہ زبان کو اللہ کے ذکر کے علاوہ کہاں کہاں خرچ کرتے رہے، یہ سارے حساب اللہ رب العزت نے لینے ہیں، تو اس زندگی میں ہی ان چیزوں کی قدر کر لو۔ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، سب سے پہلے تو اپنے لیے دعا، پھر آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان دو نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس شخص نے ان نعمتوں کی قدر کر لی نا، فرصت کی اور صحت کی، پھر اگر وہ کبھی عاجز بھی ہو گیا نا، کبھی اس کے پاس فرصت نہیں رہی یا وہ بیمار ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو فرصت والے دنوں کے نیک اعمال کا اجر اس کا جاری رکھیں گے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مرض العبد، جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے، او سافر یا مسافر ہو، کتب لہ مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر وہی دیں گے جو گھر میں بیٹھ کے اقامت کی حالت میں، صحت کی حالت میں جو عمل کرتا تھا، اللہ اس کو اجر دیے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ بیمار ہو گیا، وہ قیام اللیل نہیں کر سکتا، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ بات یاد رکھے، جو عاجز بندہ ہے نا، وہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے نا، اس کو پورا اجر ملتا ہے، اس کو آدھا اجر نہیں ملتا۔ یہ کسی دن وضاحت کریں گے ہم کس کو آدھا اجر ملتا ہے اور کس صورت میں ملتا ہے۔ ایک بیمار بندہ ہے نا، وہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، لیٹ کے پڑھتا ہے، اس کو پورا اجر اللہ دیتے ہیں۔ یا مثلا ایک بندہ ہے بیمار ہے، اتنا بیمار ہوگا وینٹیلیٹر پہ چلا گیا، اب وہ نماز تو نہیں نہ پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، اللہ اس کو نماز کا بھی اجر دے رہے ہیں، روزے کا اجر بھی دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر صحت مند ہوتا تو یہ کام وہ کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور اتنا انعام فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یہاں تک کہ جب کسی کے پاس موت آ جائے گی، پھر وہ کہے گا اے رب مجھے واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو میں زندگی چھوڑ آیا ہوں، جو مال چھوڑا ہے اس میں کوئی نیک عمل کر لے۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، ان سے پوچھا جائے گا زمین میں کتنی زندگی گزار کے آئے ہو، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، تو ان سے پوچھئے جو گنتی یاد رکھنے والے ہیں۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، ان کو کہا جائے گا زمین میں وقت تو تھوڑا ہی تھا لیکن اس کو بھی تم نے ضائع کیا۔ اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وهم یصطرخون فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا فیما نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اس میں وہ چیخیں چلائیں گے اور کہیں گے اے رب ہمیں اس جہنم سے نکال دے، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، جو ہم عمل کرتے تھے اللہ ویسے نہیں کریں کہ ہم نیک عمل کریں گے۔ اولم نعمرکم، اللہ فرمائیں گے میں نے تمہیں عمر دی نہیں تھی، ما یتذکر فیہ من تذکر، جس نے نصیحت پکڑنی تھی اس نے نصیحت پکڑ لی، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا اللہ کا پیغمبر آیا، اللہ کی کتاب آئی، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب جہنم کا عذاب چکو، کیونکہ اب جو ہے وہ ظالم جو ہے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔